معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر سید امیر علی کی کتاب تاریخ اسلام۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 16، امویوں کا زوال۔ حجاز اور عراق کے کئی ایک عرب قبائل شریک تھے۔ نذر نے مروان سے امداد طلب کی، لیکن مروان اس وقت خارجیوں کی بغاوت فروغ کرنے میں مصروف تھا۔ نذر نے مروان کو ایک نازک صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اب بنو امیہ کے بیدار ہونے کا وقت ہے۔ اس پر مروان نے عراق کے گورنر کو لکھا کہ وہ نذر کی مدد کرے، لیکن کمک پہنچنے سے پہلے ہی فرانہ اور خراسان پر ابو مسلم کا قبضہ ہو چکا تھا۔ نذر نے، جس کی عمر اس وقت 50 سال تھی، ابو مسلم کا مقابلہ کیا۔ نذر نے شکست کھائی۔ وہ بھاگ کر فارس جا رہا تھا کہ راہ میں مر گیا۔ جب مشرق میں حالات کی رفتار یہ تھی تو مروان نے بنو ہاشم کی تلاش کی، جن کے نام پر بغاوت ہو رہی تھی۔ اسے پتہ چلا کہ بنو ہاشم جنوبی فلسطین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں مقیم ہیں۔ اس نے ابراہیم کو عباسی تحریک کا امام سمجھتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری کا ابو مسلم کی سرگرمیوں پر کوئی اثر نہ پڑا۔ مروان کا بیٹا عبداللہ بہت بڑی فوج لے کر روانہ ہوا۔ کربلا کے میدان میں لڑائی ہوئی، جس میں عبداللہ کو شکست ہوئی۔ جب مروان کو معلوم ہوا کہ ابراہیم اور ابو مسلم میں خط و کتابت ہو رہی ہے تو اس نے ابراہیم کو قتل کروا دیا۔ ابراہیم کی زندگی ہی میں ابو العباس نے امویوں سے انتقام لینے کا عہد کر لیا۔ وہ اپنے عہد میں اس سختی سے پورا اترا کہ وہ الصفا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اسی اثنا میں ایران میں امویوں کا اقتدار ختم ہو چکا تھا۔ 25 نومبر 749 عیسوی کو کوفہ کی جامع مسجد میں ابو العباس کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔ اس طرح عباسیوں نے خلافت پر قبضہ کر لیا۔ مروان اپنا آرام اور آسائش چھوڑ کر 1,20,000 سپاہیوں سمیت میدان میں نکلا اور دجلہ کو عبور کر کے فرات کے کنارے پر ڈیرے ڈال دیے۔ ابو العباس کی فوج کے سیاہ لباس نے شامیوں کو حیران کر دیا تھا۔ 25 جنوری 750 عیسوی کو ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی اور مروان نے شکست کھائی۔ مروان بھاگ کر دمشق پہنچا۔ یہاں اپنے آپ کو غیر محفوظ پا کر وہ فلسطین کی طرف چل دیا۔ اسی اثنا میں عباسیوں نے موصل، حمص اور دمشق پر قبضہ کر لیا۔ دمشق پہنچ کر عباسی فوجوں نے نہ صرف زندوں کا قتل عام کیا بلکہ قبریں کھود کر لاشوں کو سزائیں دیں۔ مروان مصر کے ایک چھوٹے سے گاؤں بوسیر کے ایک گرجے میں اترا ہوا تھا کہ اسے عباسیوں کی آمد کی اطلاع ملی۔ وہ تلوار لے کر باہر نکل آیا اور بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی دمشق میں اموی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ صفا کے حکم کے مطابق امویوں کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ عبداللہ بن علی نے بنو امیہ کے 80 افراد کو ایک ضیافت پر بلوا کر انہیں قتل کروا دیا۔ اس قتل عام سے ہشام کا ایک پوتا عبد الرحمن بچ کر ہسپانیہ پہنچ گیا تھا۔ مروان کی موت کے بعد مشرق میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس خاندان کے بعض حکمران بلا شبہ بہت بڑے تھے اور کئی ایک اپنے زمانے کے یورپی بادشاہوں سے زیادہ برے نہیں تھے۔ اموی خاندان نے 91 سال حکومت کی۔ بنو عباس اور بنو امیہ کی ذاتی لڑائیوں نے عربوں کے ذہنی ارتقاء میں نمایاں حصہ لیا۔ اس تصادم سے کئی ایک بڑے آدمی پیدا ہوئے۔ باب نمبر 17، اموی دور پر ایک نظر۔ خلافت راشدہ کے دور میں مدینہ کی ساری آبادی خلیفہ کو منتخب کیا کرتی تھی۔ اس انتخاب کو سارے عرب تسلیم کر لیتے تھے اور اس کے ہاتھ پر مسجد نبوی میں بیعت کرتے تھے۔ حضرت معاویہ کے زمانے سے ہر حکمران اپنا جانشین مقرر کرتا تھا۔ سیاسی لحاظ سے اموی حکومت جمہوریت اور بادشاہت کا ایسا مرکب تھی جس میں نہ جمہوریت کے فوائد تھے نہ بادشاہت کے۔ خلافت راشدہ میں بیت المال عوام کی ملکیت ہوتا تھا اور اسلامی مملکت کے ہر فرد کو مملکت کی اس آمدنی سے وظیفہ دیا جاتا تھا۔ اموی دور میں بیت المال حکمرانوں کی ملکیت بن گیا۔ اموی دور میں مالیہ کے وہی ذرائع تھے جو خلافت راشدہ میں تھے۔ ہر صوبے کے محاصل کو
صوبائی خزانے میں جمع کیا جاتا تھا۔ صوبائی اخراجات، جس میں رفاع عامہ کے کام بھی شامل تھے، وضع کرنے کے بعد بقایا رقم دمشق کے مرکزی خزانے میں جمع کرا دی جاتی تھی۔ ٹیکس وصول کرنے کا کام عاملوں کے سپرد تھا۔ عام طور پر ٹیکسوں کی رقم وہی ہوتی تھی جو خلافت راشدہ کے زمانے میں مقرر ہو چکی تھی، لیکن جب بھی ان ٹیکسوں کو بڑھانے کی کوشش کی گئی تو اس کا نتیجہ بغاوتوں کی صورت میں رونما ہوا۔ اموی سلطنت کو 5 بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر حصے کا سیاسی اور انتظامی کاروبار وائسرائے کے سپرد ہوتا تھا۔ ہر صوبے کے گورنر کو بھی انتظامی اختیارات حاصل تھے، لیکن محاصل وصول کرنے والا افسر گورنر کے ماتحت نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بڑے شہر کے ججوں کو اختیار تھا کہ وہ اپنے نائب خود مقرر کریں۔ غیر مسلموں کے مقدمات کی سماعت غیر مسلم مجسٹریٹوں کے سپرد تھی۔ جمعے کی نماز کبھی گورنر پڑھاتا اور کبھی قاضی۔ پولیس کا اعلیٰ افسر گورنر کے ماتحت ہوتا تھا۔ حشام کے عہد میں ایک ملیشیا تیار کیا گیا جس کے فرائض پولیس اور فوج کے فرائض کے بین بین تھے۔ گورنروں کو احکام پہنچانے کے لیے دیوان خاتم کے نام سے ایک علیحدہ محکمہ قائم تھا۔ ہر فرمان کو پہلے ایک رجسٹر میں نقل کیا جاتا اور اس کے بعد اسے متعلقہ گورنر کے پاس بھیج دیا جاتا۔ امویوں کے عہد میں ڈاک کا محکمہ بھی جاری تھا۔ اسی پوسٹل سسٹم نے عباسیوں کے عہد میں بہت ترقی کی۔ عبد الملک کے عہد میں حکومت کے تمام بڑے بڑے عہدوں کو عربوں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ عراق میں ان کے نائب حجاج نے حکومت کے بڑے بڑے عہدوں سے نہ صرف غیر مسلموں کو الگ کیا بلکہ اس نے غریب عرب مسلمانوں کو بھی حکومت کے بڑے بڑے عہدوں سے الگ کر دیا۔ حجاج اپنے اس اقدام میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ اس نے غریب عرب مسلمانوں پر وہ ٹیکس لگایا جو ذمیوں پر عائد ہوتا تھا۔ عبد الملک کی یہ پالیسی زیادہ دیر تک نہ چل سکی کیونکہ بہت جلد ایرانیوں اور عیسائیوں کو حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا گیا، لیکن اس پالیسی نے بے چینی کے ایسے بیج بو دیے تھے کہ آخرکار اس سے اموی سلطنت ختم ہو گئی۔ عبد الملک پہلا مسلمان حکمران ہے جس نے اپنا آزادانہ سکہ جاری کیا۔ صوبائی گورنر اپنی مقامی ضرورتوں کے مطابق سکے جاری کرتے تھے۔ عبد الملک سے پہلے سرکاری حسابات ایرانی، یونانی اور سربانی زبانوں میں رکھے جاتے تھے۔ عبد الملک کے حکم سے سرکاری حسابات عربی زبان میں رکھے جانے لگے۔ سلطنت کے ہر عرب باشندے کے لیے فوجی خدمت لازمی تھی۔ ریزرو فوج میں رہنے کی نسبت جنگی خدمات میں شرکت کے وقت زیادہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ ہر اس شخص کو جو فوجی خدمت کے قابل سمجھا جاتا تھا حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا۔ امویوں کے سمندری بیڑے کی کمان ایک افسر کے سپرد تھی جسے امیر البحر کہا جاتا تھا۔ حفاظتی تدابیر کے ماتحت ہر شہر کے گرد فصیل ہوتی تھی۔ مخصوص مصنوعات کے لیے مخصوص بازار ہوتے تھے۔ عرب جہاں کہیں آباد ہوتے وہاں وہ قبائلی تقسیم ملحوظ رکھتے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک خاص محلہ، بازار، مسجد، مدرسہ اور قبرستان ہوتا تھا۔ اس قسم کے ہر محلے کا اپنا دروازہ اور دربان ہوتا تھا۔ جب مسلمان نے دمشق کو فتح کیا تھا تو اس وقت دمشق ایک بارونق شہر اور رومی گورنر کا صدر مقام تھا۔ امویوں کے عہد میں دمشق دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ امویوں نے اس شہر کی رونق کو عالی شان عمارتوں، فواروں اور باغوں سے بڑھا دیا۔ ولید اول نے دمشق کو خوبصورت بنانے میں بہت روپیہ صرف کیا۔ شہروں کی رونق بڑھانے میں عرب امیر ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ دمشق کے علاوہ اور بھی کئی ایک شہروں کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا۔ دمشق میں آب رسانی کا نظام حیرت انگیز طور پر بہتر تھا۔ بے شمار تالابوں کے علاوہ دمشق میں 7 نہریں بہتی تھیں۔ حسن و آرائش میں بادشاہ کا محل اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ خلیفہ کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز پڑھائے۔ امیر معاویہ، عبد الملک اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اس فریضے کو پوری طرح سے ادا کرتے تھے۔ دوسرے اموی خلفاء اس ادائیگی میں باقاعدگی نہیں برتتے تھے۔ اموی خاندان کے پہلے چند حکمرانوں کو فارغ اوقات میں اسلام سے پہلے کے عرب بہادروں کے کارنامے سننے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ شعر و شاعری سے بھی اپنا دل بہلاتے تھے۔
امویوں کے عہد میں دمشق موسیقی کا بہت بڑا مرکز بن گیا۔ گانے والے دور دراز مقامات چھوڑ کر دمشق میں آباد ہو جاتے تھے۔ لوگوں میں گھوڑ دوڑ کا بہت شوق تھا۔ حشام نے گھوڑوں کی نسل بہتر بنانے کے لیے گھڑ دوڑ کو عام کر دیا تھا۔ اس کے استبل میں 4000 گھوڑے تھے۔ بعض اموی شہزادیاں بھی گھوڑے دوڑانے میں بہت مشتاق تھیں۔ حشام کے عہد میں موسیقی کا رواج عام ہو گیا تھا۔ نچلے طبقے کی گانے والیوں کی دمشق میں اتنی تعداد ہو گئی تھی کہ بڑے طبقوں کی خواتین نے اپنے آپ کو گھروں میں مقید کر لیا تھا۔ اموی دربار نے بازنطینی دربار کی بہت سی رسمیں اختیار کر لی تھیں۔ ولید سوم کے عہد میں مرد اور عورتیں الگ الگ ہو گئی تھیں، لیکن اس علیحدگی کے باوجود سوسائٹی میں عورتوں کو بہت سے حقوق حاصل تھے۔ اموی عہد میں بعض مشہور خواتین گزری ہیں۔ اموی دور میں مردوں کے لباس میں کوئی نمایاں فرق نہیں آیا تھا۔ ہر شخص اپنے ذرائع کے مطابق کپڑا پہنتا تھا۔ مختلف پیشوں کے لیے مختلف قطع کا لباس مخصوص ہو چکا تھا۔ اموی عہد کے حسین اور دلکش دمشق کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کتنا بارونق اور کتنا خوبصورت شہر ہوگا۔ اموی عہد کا سب سے بڑا عالم خالد بن یزید تھا۔ اس عہد میں علم اور ادب نے بہت ترقی کی۔ کئی ایک فلسفیانہ اسکول قائم ہوئے۔ معتزلہ تحریک کا آغاز اسی دور میں ہوا تھا۔ یزید سوم اور مروان دونوں معتزلی تھے۔ باب نمبر 18 صفا اور منصور۔ عباسیوں کے عروج کے ساتھ ہی مغربی ایشیا کی تاریخ اپنا پہلو بدلتی ہے۔ دارالحکومت شام سے عراق میں منتقل ہو گیا۔ امور سلطنت میں شامیوں نے جو اہمیت حاصل کی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ترقی کی لہر مغرب سے مشرق کی طرف دوڑنے لگی۔ خلافت کی وحدت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ہسپانیہ نے شروع ہی سے عباسیوں کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ عبد الرحمن نے بہت جلد ہسپانیہ پر قابو پانے کے بعد ایک ایسے خاندان کی بنا ڈالی جو شروع میں عباسیوں کے ماتحت تھا، لیکن ایک مدت کے بعد وہاں عباسیوں کا اقتدار برائے نام رہ گیا۔ سلطنت کی حدود کا کم ہو جانا فائدے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ اس سے عباسی خلافت کو اپنی قوت کے مرکوز کرنے اور اپنے ذرائع کو منظم کرنے کا موقع مل گیا۔ اس کے ساتھ ہی خلافت عباسیہ کو اپنی رعایا کی مادی اور ذہنی ترقیوں کے لیے بھی وقت مل گیا۔ اس خاندان کے پہلے 9 حکمران ایک کے علاوہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے اور اعلیٰ درجے کے مدبر تھے، جنہوں نے رفاع عامہ کے لیے بہت کچھ کیا۔ اگرچہ ان میں سے بعض کے عہد میں چند ایک جابرانہ افعال بھی سرزد ہوئے، لیکن وہ اپنے زمانے کے دستور کے مطابق خاندانی پالیسی کے نتائج تھے۔ ایک فرانسیسی عالم اور مورخ کے الفاظ میں خلافت عباسیہ کا پہلا اور مشرقی عربوں کی شان و شوکت کا زمانہ تھا۔ ایک فرانسیسی عالم اور مورخ کے الفاظ میں خلافت عباسیہ کا پہلا دور مشرقی عربوں کی شان و شوکت کا زمانہ تھا۔ فتوحات کا زمانہ گزر چکا تھا۔ تہذیب و تمدن کا دور شروع ہو گیا تھا۔ ابو العباس کی خون ریزی کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی خون ریزی کے سبب اسے صفا کہا گیا تھا، لیکن اپنی ستم رانیوں کے باوجود صفا ایک فیاض حکمران خیال کیا جاتا ہے، جسے اپنے فرائض کے ادا کرنے کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا۔ اسے عیش و عشرت کی زندگی سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ اپنے زمانے کی مروجہ رسم کے برعکس اس نے ایک ہی بیوی پر قناعت کی۔ صفا پر اس کی بیوی سلمہ کا بہت زیادہ اثر تھا، لیکن صفا کے دل میں امویوں کی مخالفت کے جذبات کو فروغ کرنے میں سلمہ کا اثر رسوخ بھی کسی کام نہیں آتا تھا۔ بنو امیہ کے ساتھ صفا کی اس بدسلوکی نے قدرتی نتائج پیدا کیے۔ ملک کے مختلف حصوں میں امویوں کے حامیوں نے سر اٹھایا۔ دمشق، حمص، کنسرین، فلسطین اور عراق میں امویوں کے حامی کافی مدت تک لڑتے رہے، لیکن آخرکار ان کے سرداروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب صفا نے اپنے خاندان کے افراد یا اپنے حامیوں کو صوبوں کا حاکم مقرر کیا۔ عراق، آرمینیا اور آذربائیجان کا حاکم ابو جعفر مقرر کیا گیا۔ خالد برمکی وزیر خزانہ مقرر کیا گیا۔ وزارت کے فرائض ابو مسلم خراسانی کے سپرد ہوئے۔ سلمہ کے اثر و رسوخ سے جل کر
ابو مسلم خراسانی نے اسے قتل کروا کر اس کے قتل کو خارجیوں کی جانب منسوب کر دیا۔ نئے حکمران کے نظم و نسق کے باوجود امور سلطنت میں ابھی کافی خامیاں تھیں۔ بازنطین نے موقع پا کر عباسی سلطنت کے شمالی علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ بازنطینی فوج نے شہریوں کا قتل عام کرنے کے بعد تمام علاقے کو ویران کر دیا۔ صفا 749 عیسوی تا 754 عیسوی نے اپنی موت سے پہلے اپنے بھائی ابو جعفر کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ صفا اگرچہ بنو عباس کا پہلا حکمران ہے، لیکن اس خاندان کا حقیقی بانی ابو جعفر منصور ہی کو تصور کرنا چاہیے۔ منصور ہی کی دور اندیشی کا نتیجہ تھا کہ عباسی خاندان اپنا سیاسی اقتدار کھو دینے کے بعد بھی ایک مدت تک قائم رہا۔ منصور کے ساتھ ہی ان شاندار خلیفوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ایشیا کے طول و عرض میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے اقتدار کو اپنی قوم کی بہتری کے لیے صرف کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو نئے شہروں، نئی سڑکوں، نئی سراؤں، نئی نہروں اور نئے اداروں کے قیام میں مصروف کر رکھا تھا۔ ان کے عہد میں تجارت نے ترقی کی اور مختلف فنون نے فروغ پایا۔ ابو جعفر کا کردار خوبیوں اور خامیوں کا عجیب و غریب مجموعہ ہے۔ ایک سیاستدان، مدبر اور حکمران کی حیثیت میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ دور اندیشانہ دانائی اور رفاہی سرگرمی میں وہ کسی سے پیچھے نہیں۔ منصور ہر اس شخص کے خلاف تلوار اٹھاتا جسے وہ اپنے یا اپنے خاندان کے لیے خطرناک خیال کرتا۔ سیوطی کے الفاظ میں منصور سے پہلے بنو عباس اور آل علی متحد تھے، لیکن اس نے ان میں نااتفاقی کا بیج بو دیا۔ صفا کی موت کی خبر سن کر ابو جعفر مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ مشکل سے تخت پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے چچا عبداللہ بن علی نے، جو صفا کے عہد میں شام کا گورنر تھا، بغاوت کر دی۔ منصور نے ابو مسلم کو بغاوت فروغ کرنے کے لیے بھیجا۔ ابو مسلم نے عبداللہ بن علی کو شکست دی۔ عبداللہ اور اس کے 2 بیٹوں کو منصور نے ہاشمیہ کے ایک قلعے میں قید کر دیا، لیکن بغداد کے قریب ہی عبداللہ بن علی کا قید رہنا دربار خلافت کو خطرات سے خالی دکھائی نہ دیا۔ چنانچہ اس کے لیے نمک کی بنیادوں پر ایک مکان بنوایا گیا جس میں اسے تکلف سے رکھا گیا۔ پہلی بارش نے مکان کو سطح زمین کے ساتھ ہموار کر دیا۔ بدبخت قیدی ملبے کے نیچے دب گیا۔ اس نے امویوں پر جو مظالم کیے تھے اس کے پیش نظر اس کی یہی تقدیر ہونی چاہیے تھی۔ عبداللہ بن علی کو شکست دینے کے بعد ابو مسلم خراسان جانا چاہتا تھا۔ اس نے عملی طور پر اپنی بادشاہت قائم کر رکھی تھی۔ خراسان میں اس کا بہت زیادہ اثر رسوخ تھا۔ خراسان میں اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کئی ایک گروہ اسے پیغمبر مانتے تھے۔ وہ انگلی کے ایک اشارے سے عباسی خاندان کو تباہ کر سکتا تھا، جس کے ہاتھ وہ سلطنت کی باغ دوڑ دے چکا تھا۔ منصور اب ابو مسلم سے رہائی پانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ منصور اسے خراسان نہ پہنچنے دے۔ چنانچہ منصور نے اسے شام کی حکومت پیش کی، لیکن ابو مسلم اس کی چال سے بچ نکلا۔ وہ اپنی فوج سمیت خراسان کی طرف روانہ ہو گیا۔ منصور کے لیے اس کی بغاوت کرنا ناممکن تھا۔ وہ لوگ جو دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں عام طور پر خود بھی کسی سازش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ منصور کی طرف سے بہت سے وعدوں نے ابو مسلم کے سفر کا رخ بدل دیا۔ دربار خلافت میں اس کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ اس کے ساتھ شاہانہ سلوک ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن منصور کی موجودگی میں ہی اسے محل کے اندر قتل کر دیا گیا۔ جب تک ابو مسلم زندہ تھا، منصور اپنے آپ کو محفوظ خیال نہیں کرتا تھا۔ اب اس نے اپنی پوزیشن کو محفوظ خیال کرتے ہوئے اپنے لیے کسی موزوں دارالسلطنت کی تلاش شروع کر دی۔ دمشق میں بنو عباس کے لیے خطرہ تھا۔ بصرہ اور کوفہ کے لوگوں کی سماوی طبیعت ان میں سے کسی ایک کو بھی راجدھانی بنانے کی راہ میں حائل تھی۔ بہت تلاش کے بعد اس نے اس مقام کو منتخب کیا جہاں اب بغداد ہے، جو اس زمانے میں بصرہ سے 6 دن کا دریائی سفر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد نوشیروان کی گریائی راجدھانی تھی اور اس کے عدل و انصاف ہی کے سبب اس مقام کا نام بغداد پڑ گیا۔ ایرانی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی یہ مشہور باغ بھی مٹ گیا۔ اسی مقام پر خلیفہ منصور کا
دارالخلافہ اس قدر تیزی کے ساتھ تعمیر ہوا گویا وہ کسی جادوگر کا کام تھا۔ منصور کا بغداد دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر آباد کیا گیا۔ بہت جلد دجلہ کے مشرقی کنارے پر بھی ایک نیا بغداد بس گیا اور مغربی کنارے کا شہر منصور کے جانشین کے نام پر مہدیہ کہلاتا تھا۔ چنگیزی فوجوں کی تباہ کاریوں تک بغداد تہذیب و تمدن کا بہت بڑا مرکز تھا۔ اس شہر کے بہت سے دروازے تھے، ہر دروازے کے اوپر ایک مینار ہوتا تھا جہاں دن تک سپاہیوں کا پہرا رہتا تھا۔ ابو مسلم کے قتل کے بعد اس کے ساتھیوں نے خراسان میں بغاوت کر دی، لیکن انہیں شکست دے کر منتشر کر دیا گیا۔ اسی اثنا میں بازنطین کے شہنشاہ کے حملے کو روکا گیا۔ بازنطینی شہنشاہ نے منصور کے ساتھ صلح کر لی۔ اب منصور نے ان شہروں کو آباد کرنے پر وقت صرف کیا جنہیں بازنطینی حملوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس نے اپنی سرحدوں کے استحکام کے لیے دورہ کیا، اہم سرحدی مقامات پر چھاؤنیاں قائم کیں۔ تبرستان کے پہاڑی لوگوں نے اچانک بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کو فروغ کرنے کے بعد تبرستان اور جیلان کو مستقل طور پر عباسی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ تبرستان کے باغیوں پر مشکل سے قابو پایا ہی تھا کہ ویلمیوں نے عباسی سلطنت پر حملے شروع کر دیے۔ انہیں شکست دے کر پہاڑوں کی طرف بھگا دیا گیا۔ اب منصور نے اپنی سلطنت کے صوبوں کی نئی تقسیم کی۔ ہر صوبے میں وقائع نگار مقرر کیے گئے تاکہ وہ مرکزی حکومت کو تمام ضروری اطلاعات سے باخبر رکھیں۔ اب اس شاندار اور پرشکوہ حکمران کی تاریخ کا ایک ایسا ورق الٹتا ہے جو رحم دلی سے خالی ہے۔ اس زمانے میں بنو حسن اور بنو حسین مدینے میں زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ زیادہ تر علمی اور دینی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ مدینے میں بنو حسن اور بنو حسین بنو ہاشم کے اثر و رسوخ سے خائف ہو کر منصور نے محمد بن عبداللہ بن حسن بن حسین بن علی اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کو گرفتار کرنا چاہا، لیکن وہ بچ کر نکل گئے۔ منصور نے بنو حسن کے خاندان کے بہت سے افراد کے ساتھ محمد عثمان کو بھی گرفتار کر لیا اور سب کو کوفہ کے ایک قلعے میں قید کر دیا۔ منصور کی فوج محمد اور ابراہیم کی تلاش میں نکلی۔ محمد بن عبداللہ نے مدینہ پہنچ کر منصور کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم نے بصرے میں پہنچ کر اسی قسم کا اعلان کر دیا۔ مدینے کے حاکم کو قید کر لیا گیا۔ چند دنوں کے اندر اندر حجاز اور یمن نے محمد بن عبداللہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ منصور کی فوج نے محمد بن عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کو ایک لڑائی میں ختم کر دیا۔ اسی اثنا میں ابراہیم بن عبداللہ نے کافی فوج اکٹھی کر لی۔ اسی فوج نے کئی مرتبہ منصور کی فوج کو شکست دی، لیکن ایک لڑائی میں اس فوج کے بہت سے سپاہی اپنے سردار سمیت مارے گئے۔ اب منصور نے مدینہ اور بصرہ سے انتقام لیا۔ بصرے کے جن لوگوں نے ابراہیم بن عبداللہ کا ساتھ دیا تھا انہیں قتل کر دیا گیا، ان کے گھر مسمار کر دیے گئے۔ مدینے میں بنو حسن اور بنو حسین کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ منصور نے امام جعفر صادق کو قتل کی دھمکی دی۔ امام ابو حنیفہ کو قید کر دیا گیا اور امام مالک کو کوڑے لگوائے۔ جب اس کے سامنے ابراہیم بن عبداللہ کا سر لایا گیا تو اس سر کو ابراہیم کے باپ عبداللہ کے پاس مدینے بھجوایا گیا۔ بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کا سر لانے والے قاصد کے ہاتھ منصور کو یہ پیغام بھجوایا، اپنے آقا سے کہنا کہ ہماری مصیبت اور اس کی راحت کے دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، ہم بہت جلد اس عادل مطلق کے سامنے پیش ہونے والے ہیں جو اس کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اب منصور کا اقتدار مغربی ایشیا اور افریقہ پر مسلم تھا۔ ہسپانیہ اگرچہ اس کے سیاسی اقتدار میں نہیں تھا، پھر بھی اس ملک میں خطبہ منصور ہی کے نام سے پڑھا جاتا تھا، کیونکہ وہ حرمین شریکین کا امین اور محافظ تھا۔ منصور نے اپنے بیٹے جعفر کو موصل کا گورنر مقرر کیا۔ حرب بن عبداللہ اس کا نائب تھا۔ موصل کے مضافات میں حرب بن عبداللہ کا ایک خوبصورت قلعہ تھا۔ جعفر نے اسی قلعے میں رہائش اختیار کی۔ جعفر کی بیٹی زبیدہ اسی قلعے میں پیدا ہوئی تھی۔ منصور کے عہد حکومت میں شمالی افریقہ کے حاکم نے ہسپانیہ کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن حملہ آور فوج کو عبد الرحمن اموی نے شکست دی۔ جب منصور نے مکے میں اپنا دربار لگایا ہوا تھا تو عبد الرحمن کے ایک خلیفہ ایلچی نے عباسی کمانڈر کے سر کو دربار میں پھینک دیا
کسی شخص کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کس نے پھینکا ہے۔ منصور اس واقعے سے اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ شاہین قریش اور اس کے درمیان ایک سمندر حائل ہے۔ بحیرہ خضر کے ساحلی خانہ بدوشوں نے جارحانہ طور پر حلہ بول دیا، لیکن منصور کی فوج نے ان خانہ بدوشوں کو بھگا دیا۔ اسی اثنا میں کرندوں نے تکلیف دہ رویہ اختیار کر لیا تھا۔ منصور نے ان کی سرکوبی کے لیے اپنے وزیر خزانہ خالد بن برمک کو عراق کا گورنر مقرر کیا۔ خالد نے آئین شکر کردوں کی سرکوبی کی۔ اب منصور نے اپنے بھتیجے عیسیٰ کو مجبور کرنا شروع کیا کہ وہ اس کی جانشینی سے مستعفی ہو جائے۔ اس نے تشدد آمیز رویے سے عیسیٰ کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا اور اپنے بیٹے محمد کو المہدی خطاب دے کر اپنا جانشین مقرر کیا۔ 765 عیسوی میں امام جعفر صادق کا مدینے میں انتقال ہوا۔ آپ نے مدینے میں جس علمی ادارے کو قائم کیا تھا اسے آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم نے جاری رکھا۔ 768 عیسوی میں خراسان میں ایک ہولناک بغاوت پھوٹ نکلی۔ اس بغاوت کا سرغنہ استاد سلیس تھا۔ منصور نے اس بغاوت پر قابو پا لیا۔ باغیوں کے سرغنہ کو اس کے خاندان سمیت بغداد پہنچا دیا گیا، جہاں ان کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیا گیا۔ منصور کے لیے افریقہ ایک مستقل خطرہ بنا ہوا تھا۔ اغلب نے 2 سال تک نہایت کامیابی سے افریقہ پر حکومت کی، لیکن وہ خارجیوں کی ایک بغاوت فروغ کرتے ہوئے تونس کے قریب مارا گیا۔ خارجیوں نے پھر بغاوت کی۔ انہوں نے کیروان کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا کر دیا۔ محاصرے کے دوران میں عمر مارا گیا۔ کیران پر باغیوں نے قبضہ کر لیا۔ منصور نے غصہ کھا کر باغیوں کی سرکوبی کے لیے ایک اور فوج بھیج دی، جس کی کمان یزید محلبی کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے خارجیوں کو شکست دی، ان کے گروہوں کا تعاقب کیا۔ وہ 15 سال تک شمالی افریقہ کا گورنر رہا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا داؤد اس کا جانشین بنا۔ منصور نے کوفہ اور بصرہ کے گرد 4 دیواری کھینچی اور اس کے حکم سے مردم شماری کی گئی۔ بازنطینی شہنشاہ نے اپنے معاہدے کے برعکس مسلم مملکت پر حملہ کر دیا، لیکن اسے شکست کھانی پڑی۔ ایک نئے معاہدے کی روح سے بازنطینی شہنشاہ نے خراج دینا قبول کر لیا۔ منصور نے جب صوبوں کے لیے گورنر مقرر کیے تو مدینے کا گورنر بنو حسن میں سے لیا گیا۔